الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعہدہ۔ اصول عقائد پر گفتگو چل رہی تھی اور آج ہمارا اہم عنوان ہے ترجیح عقیدت الاسلاف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اہل السنت والجماعت کا کوئی عقیدہ اور نظریہ ہو اور بظاہر قرآن کی کسی آیت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان مبارک کے خلاف ہو، بظاہر عقیدہ وہ اختیار کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل السنت والجماعت کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف ہو یا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ ہاں، بظاہر خلاف ہوگا۔ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عقیدہ قرآن کریم کی آیت یا حدیث مبارک کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام ابو الحسن عبید اللہ ابن الحسین الکرخی رحمہ اللہ تعالی وفات 340 ہجری اصول الکرخی میں لکھتے ہیں ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او علی الترجیح والاولی ان تحمل علی التاویل من جہت التوفیق، کہ ہر وہ آیت جو ہمارے فقہا کے قول کے خلاف ہو، یا تو وہ آیت منسوخ ہوگی یا وہ آیت مرجوح ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ فقہا کے قول اور آیت میں تطبیق کی جائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جو آیت ہمیں اپنے فقہا کے قول کے خلاف نظر آ رہی ہے، وہ آیت خلاف نہیں ہے، وہ آیت منسوخ ہوگی، لیکن ناسخ کون سی آیت ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہوگا، فقہا کو علم ہوگا۔ یا وہ آیت مرجوح ہوگی، حدیث مرجوح ہوگی، اور راجح آیت یا حدیث کون سی ہوگی وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، فقہا کے علم کے اندر ہوگی۔ جب ہم تحقیق کریں گے، دیکھیں گے تو ہمیں وہ ناسخ آیت بھی ملے گی اور وہ ناسخ حدیث بھی مل جائے گی۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ تطبیق ہو، یعنی آیت کا معنی ایسا ہو جو فقہا کے قول سے ٹکرائے نہ، بلکہ تعارض ختم ہو جائے، ان میں مطابقت ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کرتا ہوں، آپ طلبہ کرام بھی اس انداز کو اختیار کریں۔ وہ یہ کہ اکابر اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا، حدیث کے خلاف ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا نہیں، نظر آئے گا، عقیدہ حدیث کے خلاف ہوگا نہیں، نظر آئے گا۔ جب یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کروائیں، عقیدہ خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند عقائد کی درسگاہ بھی رکھتے ہیں اور نظر کے علاج کے لیے خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ درسگاہ میں بیٹھ جائیں، عقیدہ سمجھ آئے گا، خانقاہ میں بیٹھ جائیں، بصیرت ٹھیک ہوگی، باطنی آنکھ ٹھیک ہوگی تو نظر بھی خلاف نظر نہیں آئے گا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کھلے۔ نمبر 1، اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بلا جسم، اللہ تعالیٰ بلا مکان، اللہ تعالیٰ بلا جہت موجود ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ خاص مکان میں ہے، نہ خاص سمت میں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ اللہ جسم سے، مکان سے، جہت سے پاک ہے۔ شیخ محمد عربی التبانی المالکی المعروف ابو حامد بن مرزوق مدرس حرم مکی رحمہ اللہ تعالی وفات 1390 ہجری براءۃ الاشعریین من عقائد المخالفین میں تحریر فرماتے ہیں، اتفق العقلاء من اہل السنہ الشافعیہ والحنفیہ والمالکیہ وفضلاء الحنابلہ وغیرہم علی ان اللہ تبارک و تعالی منزہ عن الجہۃ والجسمیت
والحد والمکان ومشابہت مخلوقات۔ اہل سنت کے تمام عقلاء، شوافع، احناف، مالکیہ، حنابلہ اور دیگر اہل علم اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت، جسم، حد، مکان اور اپنی مخلوقات کی مشابہت رکھنے سے پاک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اب دیکھو یہ عقیدہ بظاہر قرآن کی آیت ثم استوی علی العرش، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، یا الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ، بظاہر ان آیتوں کے یہ خلاف ہے۔ یعنی بظاہر ثم استوی علی العرش سے یا علی العرش استوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے۔ ظاہر جب عرش اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جہت اوپر والی ہو گئی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی خاص جہت میں نہیں، اور اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص جہت پر ہیں۔ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں آیت کے خلاف ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ثم استوی علی العرش کا معنی وہ نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ اور یہ بات ہماری نہیں ہے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری کتاب التوحید، بابن وکان عرش علی الماء، فرماتے ہیں وقال مجاہد استوی علی العرش۔ استوا کا معنی ہے علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے۔ اب دیکھو عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آیت عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری مثال سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام صغیرہ، کبیرہ گناہ، کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہیں۔ نہ ہی نبی سے چھوٹا گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ ہی بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے، نہ ہی کفر سرزد ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت جو معاشرے میں بیہودہ شمار ہو پیغمبر سے سرزد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بظاہر یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ لوگ سمجھتے ہیں عصا معصیت سے ہے، اور معصیت کا معنی گناہ ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نافرمانی کی۔ فغوا اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، کج ہونا، راہ راست پر نہ رہنا، تو آدم علیہ السلام نے شاید ایسا کیا ہے، حالانکہ یہ معنی اس کا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہدایت الساری الی دراست البخاری، علامہ امداد الحق السلہٹی البنگلہ دیشی، وہ فرماتے ہیں المعصیت مصدر وقد تطلق علی الذلۃ مجازا۔ معصیت کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ معصیت کا کبھی معنی ذلت ہوتا ہے۔ ذلت کا معنی بغیر ارادہ کے پھسل جانا۔ ایک آدمی کسی پگڈنڈی پہ چل رہا ہے، دائیں بائیں کیچڑ ہو، وہ چلتے ہوئے گرے نہیں لیکن بلا ارادہ پھسل جائے۔ اب کوئی بندہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ پگڈنڈی سے اترا ہے اور یہ کیچڑ کے اندر گر گیا ہے، پانی میں گر گیا ہے، اس نے کپڑے خراب کر لیے۔ کہتے ہیں میرا تو ارادہ تھا ہی نہیں، میں جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کیا، پاؤں پھسلا تو ایسے ہو گیا۔ میں صرف یہ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ معصیت کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ایک معنی نہیں، گناہ
وہ معصیت ہے جب انسان ارادہ گناہ سے گناہ کرے، جان بوجھ کے نافرمانی کرے، اور اگر ذلت ہو بلا ارادہ انسان سے چوک ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں کہتے۔ تو معصیت کا ایک معنی گناہ، نافرمانی، ارادہ گناہ سے کرنا، اور ایک ہوتا ہے معصیت کا معنی چوک جانا، بھول جانا، یہ بات الگ ہے، اس لیے اس کا معنی گناہ نہیں۔ اسی طرح غوا یہ غوایت سے ہے، اور اس کا معنی ہمیشہ گمراہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی غوایت کا معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑ جانا، مشقت میں پڑ جانا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جنت کی راحت سے نکلے اور دنیا کی مشقت کے اندر پڑ گئے۔ اب بتاؤ یہ کون سا گناہ ہے؟ اس لیے یہ آیت ہمارے عقیدہ کے ہرگز خلاف نہیں، نظر آتی ہے لیکن خلاف ہے نہیں۔ مثال نمبر 3، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1369 ہجری، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، باب فضل الصلاۃ بمسجدی مکہ والمدینہ، تحریر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر وانہ یصلی فی قبرہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے، طے شدہ ہے، اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بظاہر یہ عقیدہ قرآن کریم کی آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر آیت نمبر 99 کے خلاف ہے بظاہر۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ آپ عبادت کریں موت آنے تک، آپ عبادت کریں موت آنے تک۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ موت آنے تک نماز پڑھیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نماز پڑھے موت آنے تک، اور آپ کا عقیدہ کہ نبی موت کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ قبر میں نماز پڑھنا تو اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے تمہارا عقیدہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں، چونکہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت تکلیفی اور ایک ہے عبادت تلذذی۔ عبادت تکلیفی جس کے کرنے کا انسان کو حکم ہو، جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر عذاب۔ عبادت تلذذی جس کے کرنے کا انسان کو حکم نہ ہو اور اس کے کرنے پر ثواب بھی نہ ملے اور نہ کرنے پر عذاب بھی نہ ملے، یہ ہے عبادت تلذذی۔ تو ایک ہے عبادت تکلیفی کہ جس میں انسان عبادت کا مکلف ہے، اور ایک عبادت تلذذی کہ جس میں انسان عبادت کا مکلف نہیں بلکہ عبادت لذت کے لیے کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ رمضان المبارک میں ایک سحری ہے اور ایک افطاری ہے۔ یہ جو رمضان المبارک میں شام کو افطاری ہے، اب دیکھو اس افطاری پر اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں، مجبور ہے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، وہ افطاری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس پانی موجود ہے، کھانے کے لیے چیز موجود ہے، اب یہ اسے افطاری کرتا ہے تو اس افطاری کرنے پر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اگر پانی اور اشیاء موجود ہوں، سورج غروب ہو جائے، افطاری کا وقت ہو جائے، اور پھر بھی یہ نہ کھائے اور نہ پیے اور یہ سمجھے کہ مجھے اب نہ کھانے اور نہ پینے سے ثواب ملے گا، میرا روزہ لمبا ہو جائے گا، اب ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا اور عذاب ملے گا کہ تم کون ہوتے ہو شریعت کے حکم کو تبدیل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے کھانا ہے اور پینا ہے، کب تک؟ کب سے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اب غروب آفتاب کے بعد جو آپ پانی
موجود ہونے کے باوجود، کھانے کی چیز موجود ہونے کے باوجود نہ کھائے اور روزے کو لمبا کرنا چاہے، یہ گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ اب اس کا معنی افطاری کے وقت کھانا اور پینا یہ ایک ایسا امر ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ تکلیفی ہے، انسان کو مکلف بنایا گیا۔ اور اگر افطاری کے بعد عشاء کی نماز آپ نے مغرب پڑھ لی، افطاری کر لی، اب عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، عشاء پڑھی، پھر آپ نے تراویح پڑھی، اب 20 رکعت تراویح ہے، تراویح لمبی ہے، اور اگر کوئی انسان کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں تراویح کے بعد اہتمام کر لیتا ہے کولڈ ڈرنک کا، آئس کریم کا، فریشمنٹ کا، کسی اور چیز کا، جب تراویح کے بعد ہمارے یہاں یہ چیز بھی ہوگی، اب کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ثواب ملے گا، کوئی نہیں کھاتا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ گناہ ملے گا۔ تو یہ افطاری کے وقت کھانا اور پینا یہ ایک امر تعبدی تکلیفی ہے، اور تراویح کے بعد کھانے اور پینے کا معاملہ یہ امر تعبدی تکلیفی نہیں ہے، امر تلذذی ہے، بندہ کھائے تو مزہ ہے، کوئی نہیں کھاتا تو اس کو وہ لذت نہیں آ رہی۔ اسی طرح ایک ہے عبادت اور نماز تکلیفی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے تو اجر اور ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ اور عذاب۔ اور ایک ہے نماز اور عبادت تلذذی، وہ قبر والی عبادت یہ تلذذی ہے کہ انسان اپنی لذت کے لیے پڑھتا ہے، کوئی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو لذت آ رہی ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا تو نماز والی لذت سے محروم ہے۔ چنانچہ علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ تعالی وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب التلبیہ اذا انحدر فی الوادی کے اندر فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ مَدَّعِي إِلَىٰ عِبَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَوْضِعُ الْعِبَادَةِ دَارُ الدُّنْيَا، اگر تم کوئی بندہ اشکال کرے کہ موت کے بعد عبادت کا داعیہ کیا ہے، عبادت کی ضرورت کیا ہے، عبادت کی جگہ تو دنیا ہے، قلت میں کہوں گا حببت الیہم العبادہ فہم متعبدون بما یجدونہ من دواعی انفسہم لا بما یلزمون بھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو موت کے بعد انبیاء علیہ السلام عبادت کرتے ہیں اور ان کو عبادت پسند آتی ہے، موت کے بعد پیغمبر کے لیے جو عبادات پسندیدہ چیز بنا دی جاتی ہیں تو وہ ان کی قلبی لذت کے لیے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عبادت کے مکلف ہیں کہ کریں گے تو اجر اور نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ گناہ ہوگا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں یہ تکلیفی نہیں بلکہ تلذذ کے لیے ہے، یعنی موت کے بعد جو انبیاء اپنی قبور مبارکہ میں نماز پڑھتے ہیں یہ تکلیفی نماز نہیں بلکہ تلذذی نماز ہے۔ ہمارے آج کے اس درس کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عقیدہ وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر کبھی بظاہر قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے تو خلاف نہیں ہوگا جب آپ اس کی تحقیق فرمائیں گے، جب آپ اس کی تہ میں جائیں گے، جب آپ عقیدہ اور آیت دونوں کو سمجھیں گے، جب آپ حدیث اور عقیدہ دونوں کو سمجھیں گے تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ ہی حدیث مبارک کے خلاف ہے۔ مراعات المعنی الظاہری للنصوص، یہ اصول عقیدہ اصول عقائد میں بہت اہم سبق ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی نص ہے آیت یا حدیث ان کو اپنے ظاہری معنی پر رکھنا ضروری ہے، بغیر کسی دلیل شرعی، بغیر کسی مجبوری امر کے نص کو ظاہری معنی سے بدلنا اور بلا ضرورت تعویل کرنا یہ جائز نہیں۔ ظاہری معنی چھوڑ کر بلا وجہ باطنی اور مخفی معنی لینا یہ جائز نہیں۔ تو نص کا ظاہری معنی اور ظاہری مراد اختیار کرنا ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو، کوئی اس کے خلاف نص موجود ہو، ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو
تو پھر باطنی اور دوسرا معنی لیں گے اور تعویل کریں گے، وگرنہ آیات میں تعویل نہیں کرنی، احادیث میں بلا وجہ تعویل نہیں کرنی۔ علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں والنصوص تحمل على ظواہرها والعدول عنها الحاد، نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا اور نصوص کا ظاہری معنی چھوڑنا الحاد ہے۔ نص کا ظاہری معنی لو، نص کا ظاہری معنی چھوڑو مت، اگر کوئی عذر ہو، کوئی دلیل شرعی اس کے خلاف ہو، ظاہر پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو الگ بات ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب دین اسلام کی حقانیت، جس کے ارکان مسلمانوں کے بالکل ظاہر ہیں، پتہ ہے دین کیا ہے، اس میں عقائد ہیں، اس میں اعمال ہیں، اس میں اخلاق ہیں، اس میں معاشرت ہے، اس میں معاملہ ہے، ان چیزوں کا نام دین ہے۔ اب آیت کو ظاہر پر رکھنا ضروری ہے کہ دین عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرات اور معاملات کا نام ہے، اس میں تعویل کرنے کی اور کوئی خفیہ معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعضوں نے تعویلیں کی ہیں، غلط معنی کی ہیں۔ مثلا سر سید احمد خان مقالات سر سید میں یوں گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں مقالہ سر سید احمد خان میں موجود ہے، کہتے ہیں جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، خدا نہ ہندو ہے نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد نہ لا مذہب، نہ یہودی نہ عیسائی، وہ تو پکا چھٹا ہوا نیچری ہے، الیاذ باللہ۔ مقصد کیا کہ جو دین کی ہم بات کرتے ہیں، شریعت، یہ کوئی خدائی مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیچرل کی بات کرتے ہیں، فطرت کی بات کرتے ہیں، وہی دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ عجیب بات ہے۔ دیکھو کہتے ہیں نہ عرفی مسلمان، اس نے دین کی ایک الگ تشریح کی ہے کہ جو ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں میں بطور لطیفہ کی ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ہے مقلد اور ایک ہے غیر مقلد۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں تاریخ میں لفظ مقلد اور غیر مقلد نہیں، مقلد اور لا مذہب ہوتا ہے، یعنی ایک وہ شخص جس کا مذہب ہے وہ مقلد ہے، اور ایک وہ جس کا مذہب نہیں وہ لا مذہب ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ خود لا مذہب انسان ہے سر سید احمد خان، اور وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ نہ مقلد نہ لا مذہب، یعنی یہ بھی مقلد کے مقابلے میں غیر مقلد نہیں بلکہ مقلد کے مقابلے میں لا مذہب کہہ رہا ہے۔ یعنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مقلد اور غیر مقلد نہیں، صاحب مذہب اور لا مذہب، تو غیر مقلدین کے لیے جو لفظ ہے وہ لا مذہب ہونے کا ہے کہ لا مذہب ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سورۃ الزخرف آیت نمبر 6، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں ہم نے کئی نبی بھیجے۔ اب دیکھو نبی کا معنی بہت واضح ہے، نبی انسان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، معصوم من الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا فرض ہوتی ہے۔ نبی کا مفہوم بڑا واضح ہے، یعنی نبی پر وحی آتی ہے، نبی اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے، خاص دین کی بات کرتا ہے، بڑے واضح سی بات ہے، اس کو ہر بندہ مانتا ہے۔ یعنی یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ جس کے لیے مزید تقریر یا تشریح کرنی پڑے، لیکن بالکل اس کے الگ تھلگ سر سید احمد خان نبی اور پیغمبر کے بارے میں تفسیر القرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبوت ایک فطری چیز ہے، ہزاروں قسم کے ملکات انسانی ہیں، بعض دفعہ کوئی خاص ملکہ کسی خاص انسان میں عذر و خلقت اور فطرت کے ایسا کبھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا امام یا پیغمبر کہلاتا ہے،
لوہار بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک طبیب بھی اپنے فن کا امام یا پیغمبر ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں نبوت ایک فطری چیز ہے، ایک صلاحیت ہے، جس آدمی کے اندر کوئی صلاحیت ہو وہ صلاحیت نبوت ہے، اور جس فن کی صلاحیت ہے وہ اس فن کا نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کس طرح اس ظالم نے شریعت کے معنی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 1، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے 2 3 یا 4 پر ہیں۔ اب فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، مختلف شکلوں میں آنے پر قدرت رکھتا ہے، نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے، اس میں سلسلہ اولاد اور نسل نہیں چلتا۔ یہ بڑی معروف سی بات ہے ملائکہ کے بارے میں۔ اب یہ اس کا ظاہری معنی ہے، اس میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، لیکن سر سید احمد خان تفسیر القرآن میں ملائکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید میں ملائکہ سے مراد انسان کے قوائے ملکوتی اور شیطان سے مراد قوائے بہیمی ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی انسان کے اندر 2 صلاحیتیں ہیں، ایک صلاحیت کا نام ہے ملکیت اور ایک صلاحیت کا نام ہے بہیمیت۔ ملکیت کا معنی مان کے چلنا، بہیمیت کا معنی منمانی کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں انسان کے اندر یہ 2 صلاحیتیں ہیں، ایک ہے مان کے چلنا، ایک ہے من مانی کرنا۔ مان کے چلنے والی صلاحیت کا نام فرشتہ ہے اور من مانی کرنے والی صلاحیت کا نام شیطان ہے۔ یہ فرشتہ یا شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں، الیاذ باللہ۔ تو کس طرح اس ظالم نے ظاہری معنی چھوڑ دیا اور کس طرح امت کو الحاد اور بے دینی کی طرف لا کھڑا کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کی طرح ہے، اور یہ جنت متقین کے لیے بنا دی گئی ہے، متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب دیکھو جنت قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ بنا دی گئی ہے، اور اہل حق کا اتفاق ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، ان کو بنا دیا گیا ہے۔ جنت مومنین کے لیے عیش کی جگہ ہے، خوشحالی کی جگہ ہے، اور جہنم کفار کے لیے عذاب کی جگہ ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف سر سید احمد خان تفسیر القرآن میں لکھتا ہے یہ مسئلہ کہ بہشت اور دوزخ دونوں بالفعل مخلوق اور موجود ہیں قرآن سے ثابت نہیں۔ آگے جنت کا مذاق کیسے اڑایا ذرا وہ دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ سمجھنا کہ جنت مثل باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز شاداب درخت ہیں، دودھ اور شراب شہد کی نالیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے مغالطہ ہمارے خرابات یعنی شراب خانے اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، الیاذ باللہ۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کا صاف معنی بیان کیا ہے، جنت کے اوصاف بیان کیے ہیں، جنت کا پیدا ہونا بیان فرما دیا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے کہ اگر جنت کا یہی معنی لیا جائے تو اس سے ہمارے شراب خانے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ نص کا ظاہری معنی مراد لینا واجب ہے، ہاں اگر کوئی عذر ہو، عذر ایسا کہ ظاہری معنی کے خلاف نص ہو، عذر ایسا کہ ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، تو پھر ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا معنی لینا اور تعویل کرنا واجب ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں والنصوص من الکتاب والسنہ تحمل علی ظواہرها
ما لم یصرف عنہا دلیل قطعی کما فی الآیات التی تشعر بظواہرها بالجہت والجسمیہ۔ کتاب و سنت کے نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کوئی ایسی دلیل قطعی موجود نہ ہو جو اس کے ظاہری معنی سے عدول کا سبب بنے، جو اس کے ظاہری معنی کو چھوڑنے کا سبب بنے، جیسے وہ آیات جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جہت اور جسم ثابت ہوتا ہے۔ کتنی واضح بات فرما دی، یعنی وہ آیات کہ جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہوتا ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ کی جہت ثابت ہوتی ہے۔ اب ظاہری معنی لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جسم یا جہت ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے اور جہت سے پاک ہے، تو وہاں تعویل کرنی واجب ہوگی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 16، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم کو اس ذات کا جو آسمان میں ہے خوف نہیں رہا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور اس وقت زمین ہلنے لگے؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں آیت میں ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، بظاہر کیا مطلب ہے کہ اگر ظاہری مطلب لیں گے کیا تمہیں اس ذات کا ڈر نہیں ہے جو آسمان میں ہے؟ اب اگر ظاہری معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو یہ معنی لینا، ظاہری مراد لینا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ آسمان میں مانیں، آسمان عرش سے بہت چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے بھی چھوٹے ہیں، اور آسمان عرش سے چھوٹا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی چھوٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور عرش کیا پوری کائنات سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، لا یحد ولا یحصى، اللہ تعالیٰ کی تو حد ہی نہیں ہے، وہ تو غیر محدود ہے، وہ تو لا محدود ہے، ان کی تو وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس آیت کا ظاہری معنی لیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان عرش کے نیچے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے بھی ہوں گے چونکہ آسمان میں، آسمان عرش سے نیچے ہے، اور یہ بھی معنی ہوگا کہ چونکہ آسمان عرش سے چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ اب یہ معنی مراد لینا ممکن نہیں، اس لیے ہمیں یہ بتانا پڑے گا یا آیت کا وہ ظاہری معنی نہیں جو نظر آ رہا ہے، وہ آیت کا ظاہری معنی نہیں جو نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ تعالی وفات 604 ہجری، تفسیر کبیر نے رازی میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ احتجوا علی اثبات المکان للہ تعالی اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ۔ مشبہ ایک فرقہ ہے، وہ اللہ کے لیے مکان کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کہ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے، اور آسمان بھی مکان ہے، تو معلوم اللہ مکان کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں والجواب عنہ، اس کا جواب یہ ہے ان هذه الآیت لا يمكن اجراؤه على ظاہرها باتفاق المسلمین، تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے اس آیت کا ظاہری معنی لینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن کون فی السماء یقتضی کون السماء محیطا به من جمیع الجوانب، اگر یہ کہیں گے اللہ آسمان میں ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، میں صرف کمرے کے اندر ہوں تو کمرے نے چاروں طرف سے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، اوپر بھی کمرہ ہے، نیچے بھی کمرہ ہے، دائیں بھی کمرہ ہے، بائیں بھی کمرہ ہے، سامنے بھی کمرہ ہے، اور میرے پیچھے بھی کمرہ ہے۔ تو جس طرح میں کمرے میں ہوں تو کمرے نے ہر جانب سے میرا احاطہ کیا ہے، تو جب اللہ کو آسمان میں مانیں گے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا آسمان نے چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ فیکون اصغر من السماء، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ والسماء اصغر من العرش، اور بکثیر، اور آسمان عرش سے بہت چھوٹا ہے۔ فیلزم ان یکون اللہ تعالیٰ شیئا حقیرا بالنسبۃ الی العرش،
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے کہا اللہ آسمان میں ہے اور آسمان عرش سے بہت چھوٹا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عرش کی نسبت بہت چھوٹے ہوں گے نا۔ وذالک باتفاق اہل الاسلام محال، اور یہ تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ محال اور ناممکن ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جائے۔ اچھا، دوسری دلیل امام رازی نے کیا دی ہے؟ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قال قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ۔ اے پیغمبر، اگر آپ پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تو جواب قل للہ، اس کا مالک اللہ ہے۔ فلو کان اللہ فی السماء لوجب ان یکون مالکا لنفسی، اگر اللہ کو آسمان میں مانیں تو اس کا معنی کہ اللہ اپنی ذات کا خود مالک ہے۔ کیوں؟ یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا مالک اللہ، تو جب اللہ بھی آسمان میں ہے تو اللہ کے مالک ہو گئے۔ فرمایا وَهَذَا مُحَالٌ، اور یہ ناممکن ہے۔ فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَجِبُ صَرْفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى التَّأْوِيلِ، تو نتیجہ نکلے گا کہ ہم نے یقین کرنا پڑے گا، اعتقاد رکھنا پڑے گا اس آیت کا ظاہری معنی مراد ہرگز نہیں ہے۔ آمنتم من فی السماء، بات ہم کیا کر رہے تھے؟ اچھا، پھر آیت کا معنی کیا ہوگا؟ آمنتم من فی السماء کا معنی کیا ہوگا؟ ظاہری معنی مراد نہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن الجامع احکام القرآن القرطبی فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ای من عظم شانہ، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ آسمان بلند ہے نا۔ کسی بھی شخص کی بلندی اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے آسمان کو بطور کنایہ پیش کرتے ہیں، یار کیا کہنا، اس کی رفعت تو آسمان کی طرح ہے، اس پہاڑ کی بلندی کا کیا کہنا، یہ پہاڑ تو آسمان سے ٹکرا رہا ہے، سبحان اللہ، اس بندے کی عزت کو کیا کہنا، اس کی عزت اور شہرت تو آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو دنیا میں کسی کی عزت، عظمت اور رفعت شان کو بیان کرنے کے لیے آسمان کو بطور کنایہ کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عرف اور ماحول کے مطابق گفتگو فرمائی بندے کو سمجھانے کے لیے، کیا تم اس اللہ کی ذات سے مطمئن ہو، بے خوف ہو کہ جس کی عظمت، جس کی شان بہت بلند ہے، جس کی عظمت اور شان بہت بلند ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ظاہری معنی اس کا مراد نہیں۔ یہ خلاصہ کیا ہے؟ نص آیت ہو یا حدیث ہو، اس کا ظاہری معنی مراد لینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی نص موجود ہو کہ جو اس کے ظاہری معنی کے خلاف ہو یا ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، اس وقت اس کا باطنی معنی لیں گے، وگرنہ آیت الحدیث کا بلا وجہ اور بلا ضرورت باطنی معنی لینا جائز نہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں سمجھ لیں بہت اچھی طرح، بسا اوقات نص کو اپنے ظاہری معنی پر رکھتے ہوئے اس میں ایسا اشارہ خفیہ یا علمی لطیفہ ذکر کرنا جو ظاہر عبارت کے خلاف نہ ہو اور نہ ہی اس سے مقصودی معنی کی تردید ہوتی ہو، یہ جائز ہے۔ یعنی آیت کا ظاہری معنی مراد لیتے ہوئے کوئی ایک نقطہ بیان کرنا، کوئی ایک خفیہ معنی بیان کرنا، ایک اشارے کا ذکر کرنا کہ جس سے آیت کی مراد بھی خراب نہ ہو، ظاہری معنی بھی نہ ٹوٹے، یہ بات الگ ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی مسعود بن عمر بن عبداللہ رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَنَّ النُّصُوصَ مَصْرُوفَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَمَا ذَلِكَ فِيهِ إِشَارَاتٌ خَفِيَّةٌ إِلَى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلَى أَرْبَابِ السُّلُوكِ يُمْكِنُ التَّطْبِيقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ فَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْإِرْفَانِ۔ بعض اہل حق محققین جو ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ ایسے باطنی معنی بھی بیان کرتے ہیں جو اہل کشف پر کھلتے ہیں، تو وہ الہاد نہیں بلکہ وہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی اور معرفت کی علامت ہے، اس لیے کہ وہاں ظاہری اور باطنی معنی میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ یعنی وہاں
ظاہری معنی کو چھوڑا نہیں جاتا، ظاہری معنی کو لیا جاتا ہے، ظاہری مراد پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک علمی نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ خفیہ معنی بھی نکلتا ہے، اس سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے، تو یہ اس بات کے قطعاً خلاف نہیں۔ مثلا سورۃ الذاریات آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اب ظاہری معنی کیا ہے؟ حکم شریعت پر عمل کرو، اللہ کے حکموں کی طرف دوڑو، اللہ کی بات کو مانو۔ بعض حضرات اس سے ایک خفیہ معنی علمی لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا معنی ہے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، یعنی اللہ جو کچھ فرمائے وہ مانو۔ اب یہ علمی لطیفہ یا ایک خفیہ اشارہ یہ آیت کے ظاہری معنی کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ علامہ سید ابو الثناء محمود آلوسی افندی بغدادی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1270 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا كَلَامُ السَّادَاتِ الصُّوفِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِشَارَاتِ إِلَى دَقَائِقَ تَنْكَشِفُ عَلَى أَرْبَابِ السُّلُوكِ وَيُمْكِنُ التَّطْبِيقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الظَّوَاهِرِ الْمُرَادَةِ وَذَلِكَ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَمَحْضِ الْإِرْفَانِ۔ اللہ اکبر۔ لا انہم اعتقدوا ان الظاہر غیر مراد اصلا وانما المراد الباطن فقط اذ ذاک اعتقاد الباطنیت الملاحدۃ توسلوا به الى نفی الشریعۃ بالکلیہ وحاشا ساداتنا من ذلك کیف وقد حضوا على حفظ التفسیر الظاہر وقالوا لا بد منه اولا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں سادات صوفیہ سے جو یہ کلام منقول ہے کہ وہ دراصل ان دقائق نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو اہل سلوک پر منکشف ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے اشارات میں اور قرآن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتاً مراد ہوتا ہے تطبیق ممکن ہے۔ ان جیسے معنی کا بیان صوفیہ کے کمال ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فیض کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صوفیہ کا نظریہ ہرگز یہ نہیں کہ نصوص کا ظاہری مفہوم مراد نہیں اور باطنی مفہوم ہی مراد ہے، اس لیے کہ یہ تو باطنی ملحدین کا عقیدہ ہے جس سے انہوں نے شریعت کی بالکلیہ نفی کرنے کا زینہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام کے لوگوں کے اعتقاد سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، اور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صوفیاء نے اس بات کی پرزور تاکید کی ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ظاہر ہے اسی کو مقدم کیا جائے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، صوفیہ کا نظریہ فرقہ باطنیہ کے نظریہ سے الگ ہے، چونکہ جس طرح گزشتہ بتایا جا چکا ہے کہ فرقہ باطنیہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے وہ آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں لیتے، وہ آیت کا باطنی اور مخفی معنی لیتے ہیں، اور ایسا معنی مخفی لیتے ہیں جو ظاہری مراد کے بالکل خلاف ہے۔ اور صوفیہ آیت کا ظاہری معنی مراد ہی لیتے ہیں لیکن ایک مخفی اشارہ بتا دیتے ہیں، ایک نقطہ بتا دیتے ہیں کہ ظاہری معنی مراد لیتے ہوئے اسے اس بات کی طرف اشارہ بھی نکلتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا نظریہ کہ نص کا ظاہری معنی مراد لینا واجب ہے، بلا دلیل شرعی، بلا عذر شرعی، باطنی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ اگر ظاہری معنی کے خلاف کوئی نص موجود ہو یا ظاہری معنی مراد لینا ممکن نہ ہو تو پھر باطنی معنی لیں گے، وگرنہ باطنی معنی مراد لے کر تعویل کرنا جائز نہیں۔ اس کے بالکل مد مقابل فرقہ باطنیہ ایک فرقہ ہے اور وہ ظاہری معنی چھوڑ کر باطنی معنی لیتے ہیں، اس لیے وہ اپنا نام باطنیہ رکھتے ہیں۔ یہ ملحدین ہے، یہ بے ایمان ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ نصوص کا ظاہری معنی مراد نہیں لینا، نص کا ظاہری معنی ایسے جیسے چھلکا اور باطنی معنی ایسے جیسے مغز، چھلکے نہ لو، مغز کو لو، نصوص کے باطنی معنی لو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نصوص کا باطنی معنی جن پر کھلتا ہے وہ اہل سر ہیں، وہ رازدان ہیں، وہ معلم ہیں۔ یوں یہ دھوکہ دے کے نصوص کے
ظاہری معنی کو چھوڑ کر باطنی معنی کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ظاہری معنی مت لو، باطنی معنی حقائق ہیں، اور یہ حقائق ہر بندے پر منکشف نہیں ہوتے، معلمین پر کھلتے ہیں، اہل اسرار پر کھلتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آیت کے ظاہری معنی مراد نہ لینے کی وجہ سے شریعت کے احکام کی تردید ہوگی، شریعت کے قول و فعل کو چھوڑ دیا جائے گا، شریعت کے عقائد اور نظریات کو چھوڑنا ضروری پڑے گا۔ الیاذ باللہ وہ کفر ہے، الہاد ہے، جس کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، یہ ارشاد فرماتے ہیں والعدول عنہا ای ان الظواہر الی معانی یدعیہا اہل الباطن وهم الملاحدہ وسم الباطنیت لادعائہم ان النصوص لیست علی ظواہرها بل لها معان باطنیت لا يعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نفی الشریعہ بالکلیہ الحاد ای میل وعدول عن الاسلام واتصال واتساق بکفر لکون تکذیب عن النبی علیہ السلام فیما علم مجیئہ بھی بالضرورہ۔ کہتے ہیں نصوص کا ظاہری معنی چھوڑ کر وہ معنی مراد لینا جو اہل باطن مراد لیتے ہیں، یہ الہاد ہے۔ اہل باطن سے مراد فرقہ باطنیہ ملحدین ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نصوص کا ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ باطنی معنی مراد ہے، جسے معلم یعنی امام معصوم جانتا ہے۔ اس فرقہ کا اس عمل سے مقصود شریعت کی نفی کرنا ہے۔ ان لوگوں کا یہ فعل الہاد ہے، شریعت سے روگردانی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ خود کو ملانا ہے، کیونکہ اسے ان چیزوں کی تکذیب لازم آتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، وفات 1999 عیسوی، فرقہ باطنیہ کی اس تحریف کے چند نمونے اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت جلد 1 میں صفحہ 126 پر کچھ ارشاد فرماتے ہیں، وہ بہت قابل سماعت ہے۔ میں حضرت کے لفظ نقل کرتا ہوں۔ فرمایا ان کے ہاں اہل باطنہ کا جو تحریفات ہیں وہ ظاہری معنی چھوڑ کر باطنی معنی کیسے لیتے ہیں؟ ان کے ایک عالم ہے محمد بن حسن الدیلمی یمانی، ان نے کتاب لکھی ہے قواعد عقائد آل محمد، اور یہ کتاب 707 ہجری میں لکھی گئی۔ اس میں یہ لکھتے ہیں نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان کا نام ہے۔ معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا ہے، یعنی قیامت نہیں۔ جنابت سے مراد افشاء راز ہے، ناپاک ہونا نہیں۔ جنابت سے مراد افشاء راز ہے۔ غسل سے مراد تجدید عہد ہے۔ غسل سے مراد ہم کہتے ہیں نہانا، وہ کہتے ہیں غسل کا معنی ہے تجدید عہد، کہ بندہ نئے سرے سے عہد کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ زنا سے مراد علم باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرح منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو، یعنی زنا کا معنی نہ اہل کو آپ کو علمی نقطہ دے دے۔ طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب سے برات، یعنی طہارت کا معنی کیا ہے کہ باطنی مذہب کو لو اور باقی سب مذہب چھوڑ دو، الیاذ باللہ۔ تیمم سے مراد معزون اجازت یافتہ سے علم کا حصول ہے۔ تیمم کا معنی وہ نہیں جو ہم مٹی پر ضرب لگا کے تیمم کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد جس کو اجازت اسے علم حاصل کرو۔ صلاۃ سے مراد امام وقت کی طرف دعوت، یعنی صلاۃ کا معنی نماز نہیں بلکہ امام معصوم کی طرف دعوت دینے۔ زکوٰۃ سے مراد اہل استعداد اور صفا میں اشاعت علم۔ زکوٰۃ کا معنی وہ نہیں کہ مال کا 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد دو، بلکہ اس کا معنی ہے کہ جن میں استعداد موجود ہے وہ علم کی اشاعت کریں۔ سیام سے مراد افشاء راز سے پرہیز و احتیاط۔ سیام کا معنی روزہ نہیں بلکہ کسی کے راز کو فاش نہ کرو۔ حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے، استغفر اللہ، یعنی حج کا معنی مخصوص شریعت کی عبادت نہیں بلکہ اس علم کی طلب ہے کہ جو عقل کا قبلہ ہے۔ اور جنت علم باطن، جہنم علم ظاہر، استغفر اللہ، ظاہری علم کا نام جہنم ہے، باطنی کا نام جنت ہے۔ کعبہ خود نبی کی ذات، باب کعبہ سے مراد ہے علی کی ذات۔ قرآن مجید میں طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان
جس میں اہل شہادت غرق کر دیے گئے، یعنی ظاہری علوم والے اس میں تباہ ہو گئے۔ آتش نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے، نہ کہ حقیقی آگ، یعنی آتش نمرود کا معنی آگ نہیں بلکہ اس کا غصہ ہونا ہے۔ اب بتاؤ اس کے غصے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، کس قدر عجیب باتیں ہیں۔ ذبح سے مراد جس کا ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا بیٹے سے عہد لینا ہے، یعنی گلے پر چھری چلانا نہیں، عہد لینا۔ یاجوج ماجوج سے مراد اہل ظاہر ہیں، جو ظاہری شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ یاجوج ماجوج ہے۔ عصائے موسیٰ سے مراد ان کی دلیل اور حجت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی یعنی اپنی دلیل دی۔ یہ چند ایک نمونے میں نے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ ہے باطنیہ، تو ہم باطنیہ سے بری ہیں، اللہ ہمیں بری ہی رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آیت کا ظاہری معنی، حدیث کا ظاہری معنی مراد لینا ضروری ہے۔ ہاں اگر ظاہری معنی خلاف نص آ جائے، ظاہری معنی پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کا باطنی معنی لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 بات جو سمجھائی ہے وہ صوفیہ کی بات کہ ظاہری معنی مراد لیتے ہوئے علمی نکتہ، علمی اشارہ جس سے ظاہری معنی متاثر نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ کسی پر نکات کھول دیتے ہیں، آیات کھول دیتے ہیں، اشارات کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اخلاص کے ساتھ پلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔